سے سورہ بقرہ میں نازل فرمائی ہے۔ یہ حضرت علی جان کا قول ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں حضرت مالک کو سورہ فاتحہ میں نازل فرمائی ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ کتاب کی سمری ہے، میری فیض ہے، اس کو کہتے ہیں فاتحہ کتاب، اور اس کا ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ مقتدی ہوگا تو امام پڑھے گا سب کی طرف سے، اور اگر کوئی منفرد ہوگا تو وہ خود پڑھے گا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی اہمیت اتنی کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کی روح ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کی سمری ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیات ہیں۔ اس کے مضمون کو سمجھ لیجئے ذرا۔ ان 7 آیات میں پہلے 3 آیات ہیں اور ان کا مضمون ایک ہے۔ پہلی 3 آیات ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف۔ تو آیتیں 3 ہیں، مضمون ایک ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی نا؟ آیتیں 3 ہیں، مضمون ایک ہے، اللہ کی تعریف اس میں بیان کی گئی ہے۔ پھر جو چوتھی نمبر آیت ہے نا، وہ اس سورہ فاتحہ کا دل ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی جو 3 آیات ہیں ان کا بھی ایک مضمون ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو 3 آیات پہلے، 3 آیات بعد میں، اور اصل جو مدعا تھا وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا جمعہ ایاک نعبد کے اوپر بیان ہوگا، اور اگر اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایاک نستعین کے اوپر بیان ہوگا۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں توحید ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، نہیں، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو نقطہ ہے نا لگا ہوا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، آسانی سے سمجھیں گے کہ اگر کوئی بیوی خاوند کو کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو خاوند کبھی راضی نہیں ہوگا، کہے گا نہیں، تم کہو میں آپ کی ہی بیوی ہوں۔ وہ کہے گا ایک نقطے کا تو فرق ہے، کہتے ہیں مجھے یہ نقطہ گوارا نہیں ہے، تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، لازم ہے تمہیں کہنا پڑے گا میں آپ کی ہی بیوی ہوں، تب تم میری بیوی ہو۔ جس طرح خاوند کو بیوی کے لیے یہ نقطہ گوارا نہیں، اسی طرح اللہ کو بھی اپنے بندوں سے یہ نقطہ گوارا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ ہم آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، سب کی نفی کرو۔ تو یہ جو نقطہ ہے نا، یہ شرک ہے ساتھ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ توحید چاہتے ہیں، اور توحید پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جن حضرات کو قرآن مجید کے ساتھ رغبت ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ہر تھوڑے وقفے کے بعد توحید کی آیات آتی ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے زیور بناتے ہیں نا، تو اس میں ڈائمنڈ کو تھوڑے وقفے کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو زیور چمک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں توحید کی آیات کو ڈائمنڈ کی طرح لگا دیا ہے، پورے قرآن مجید کی ایک حسن بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ آپ اگر غور کریں تو سورہ بقرہ کے اندر سب سے پہلے توحید کا اعلان اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم
ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ توحید کا اعلان ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہے۔ پھر کچھ اور وقفے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، توحید کی بات۔ اور اللہ تعالیٰ جگہ جگہ شرک کی نفی بھی فرماتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مگر اللہ نے شرک سے برات کا اظہار فرما دیا، ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اس کی تو اللہ کبھی اس کو تو معاف کرے گا ہی نہیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہوگا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اس کی کوئی بخشش نہیں مشرک کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے توحید ایک دھوبن سے سیکھی۔ کسی نے کہا کیسے؟ فرمان لگے کہ میرے پڑوس میں دھوبی رہتا تھا، تو ایک رات میں تہجد میں اپنی چھت کے اوپر نفل پڑھ رہا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمسائے میں میاں بیوی کی آپس میں کوئی تکرار ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے غور سے سنا تو مجھے محسوس ہوا کہ دھوبی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کی بیوی اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی دیکھ میں نے تمہارے ساتھ خوشی میں گزارا کیا، غم میں گزارا کیا، تنگی میں گزارا کیا، ہر حال میں گزارا کیا، تمہاری خاطر میں نے یہ تکلیفیں اٹھائیں، یہ اٹھائیں، یہ اٹھائیں، اور میں تمہاری خاطر اور بھی تکلیفیں اٹھا سکتی ہوں، لیکن اگر تم یہ چاہو کہ میرے ساتھ علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لو پھر میرا گزارا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے جب قرآن مجید میں نظر دوڑائی تو میری نظر اس آیت پر آئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے سوا کسی اور کو معبود بناتے ہو تو پھر تو گزارا ہے ہی نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی گناہ بھی لے کر آؤ گے تو میں اس گناہ کو معاف کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کے قائل رہیں۔ اچھا یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے اللہ کو ماننا، اللہ کے وجود کو ماننا۔ چونکہ نوجوان طلباء بیٹھے ہیں اس لیے آج کل کے دور میں سائنسی دور ہے، اس قسم کی ڈسکشنز بہت چلتی ہیں۔ جو دہری ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے تصور کو پیدا کر لیا ہے۔ کیسی الٹی عقل ہے ان کی؟ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے تصور کو خود پیدا کر لیا ہے، بیوقوف کہیں گے۔ اچھا ان تحریروں سے اگر آپ بحث کریں تو ہم تو کہتے ہیں کہ جی کائنات کی تفصیل یوں ہے کہ اللہ تھا، اس نے کائنات کو پیدا کیا۔ یہ کہتے ہیں نہیں مادہ تھا۔ جب کبھی کسی دہریے سے بات ہو تو آپ اسی نقطے پہ پکڑیں، بھائی مادہ کیوں تھا؟ جب آپ اس نقطے پہ پکڑیں گے نا پھر یہ پریشان ہو جائیں گے، اس کا جواب کوئی نہیں ان کے پاس۔ وہ کائنات کو یعنی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ مادہ تھا، ایک دھماکہ ہوا اور پھر زمین بنی، پھر یہ بنا، پھر وہ بنا، پھر وہ بنا۔ جب آپ نے پہلے نقطے پہ نہ پکڑا تو پھر آگے جو وہ باتیں کریں گے نا وہ سائنسی طور پہ ٹھیک ہوتی ہیں، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا۔ اس کو کہیں کہ دیکھو بھائی تم بھی مفروضہ ہی کر رہے ہو نا کہ مادہ تھا، لیکن تمہارا مادہ دیکھتا بھی نہیں، اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بے جان بھی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تھا اور ہمارا خدا دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے اور زندہ بھی ہے، تو ہمارا مفروضہ تمہارے مفروضے سے بہتر ہے۔ جب مفروضہ ہی کرنا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں کہ اللہ تھا، اللہ نے آگے کائنات کو بنا دیا، اور ہمارا مفروضہ تمہارے مفروضے سے ہر حال میں بہتر ہے۔ اس پہ وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا،
اس کو ماننا پڑے گا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر کچھ سائنسدان ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کچھ قدرت کے قوانین کو سمجھ لیا اور ان قوانین سے انہوں نے پھر خوب گمراہ کیا، اربوں خربوں انسانوں کو گمراہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک ڈارون صاحب تھے، اس نے ایک قانون سیکھ لیا کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ، لا آف نیچرل سلیکشن۔ بھئی ان قوانین کو ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ قدرت کے قوانین ہیں، مگر ان قوانین سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کائنات ان قانون کے تحت پیدا ہوئی ہے۔ کائنات کو اللہ نے بنایا، جن قوانین کے ساتھ اللہ نے بنایا ان میں سے یہ بھی ایک قانون ہے۔ اچھا، یہ لا آف نیچر سلیکشن والے شروع کرتے ہیں جی کہ پانی تھا، پانی میں مچھلی بنی، پھر مچھلی سے یہ بنا، پھر یہ بنا، پھر یہ بنا، پھر کرتے کراتے آخر پہ آ کے کہتے ہیں کہ بندر تھا، پھر بنمانس بنا، پھر بنمانس سے انسان بنا۔ یہ بنمانس اور بندر کے بچے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسان بنمانس سے بنے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ بنمانس اور جو انسان ہے نا، ان کی پروٹین میں 90% مشابہت ہے۔ 90% جو پروٹین اس کی ہے وہ 100% بندے کی ہے۔ تو جب اتنی مشابہت ہے، قرب ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں جی کہ بندر سے انسان بنا۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مشابہت ضرور ہے، لیکن بندر انسان نہ بن سکا، بلکہ جو انسان نافرمان بنے، قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ تو انسان بگڑ کے بندر بنا، بندر بہتر ہو کر انسان نہیں بنا۔ ڈائریکشن کا فرق ہے، تعلق تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اچھا، یہ اچھے طریقے سے اس کو سائنس سے ثابت کرتے ہیں، بندہ قائل ہو جاتا ہے، مگر ایک جگہ ہے جہاں آ کے یہ پھنستے ہیں، دہریے۔ مثلا یہ کہیں گے کہ جی پہلے انسان کے جسم پہ بال تھے، اتنے ملین سال میں بال ختم ہو گئے، پھر انسان کی دم تھی، اتنے ملین سال میں دم ختم ہو گئی، کرتے 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 پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کے اندر دماغ بنا۔ اب دماغ پورے بدن کا سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ حصہ ہے، اس میں کوئی وقت نہیں لے گا۔ تو اس پوائنٹ پہ ان کو پکڑیں کہ بھائی اگر دم ختم ہونے میں ملین سال لگے، بال ختم ہونے میں ملین سال لگے، تو دماغ کے بننے میں تو پھر ٹریلین سال لگنے چاہیے تھے۔ اب یہاں چونکہ یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، تو یہ کہتے ہیں جی مسنگ لنک ہے یہاں پر، یعنی ایک لنک مسنگ ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں تمہارا چونکہ اللہ سے لنک مسنگ ہے، اس لیے تم اس کو آگے بیان نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو ان کو ابتدا میں پکڑیں، اور ایک ان کو مسنگ لنک کے اوپر آ کے پکڑیں کہ کیوں مسنگ لنک کو مانتے ہو۔ اس کے بغیر یہ کائنات کو ثابت کر ہی نہیں سکتے، انسان کی پیدائش کو ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن مجید نے آ کے اس مسئلے کو صاف کر دیا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی بنمانس جب انسان بنا تو کیا دنیا میں کروڑوں بنمانس تھے جو انسان بن گئے، یا ایک بنمانس سے سارے انسان بنے؟ کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، اور آج جینیٹک انجینئرنگ نے اس کو ثابت کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی اللہ نے مرد کو پہلے پیدا کیا۔ عام عقل کہتی ہے کہ پہلے عورت پیدا ہونا چاہیے تھی جس کی اولاد آگے ہوتی، قرآن کہتے ہیں نہیں، مرد کو پہلے پیدا کیا۔ اور اس کی سائنسی تفصیل یہ ہے کہ مرد کے کروموسوم ہوتے ہیں ایکس وائی، اور عورت کے کروموسوم ہوتے ہیں ایکس ایکس۔ اگر ایکس ایکس والی عورت پہلے پیدا ہوتی تو ایکس وائی والا بندہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا اس کے ذریعے سے، اس لیے لازم تھا کہ پہلے ایکس وائی والا پیدا ہوتا، مرد پیدا ہوتا، اس ایکس وائی والے سے پھر ایکس ایکس والی عورت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی،
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائی تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے۔ تو اللہ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، اور کائنات میں اللہ نے انسانوں کو پھیلا دیا۔ یہ ہے کائنات کی صحیح تفسیر۔ تو پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ موجود ہیں۔ اب ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارا دماغ چھوٹا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، کوئی مکھی سپر کمپیوٹر کو سمجھ سکتی ہے؟ بتائیں، نہیں سمجھ سکتی۔ مکھی کے اندر دماغ ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور سمجھ سکتا ہے؟ جانور کے اندر دماغ ہی نہیں ہے۔ جب ایک جانور کے اندر سپر کمپیوٹر کو سمجھنے کے لیے دماغ نہیں ہے تو انسان کا دماغ بھی بہت چھوٹا ہے، یہ اللہ کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ نظر نہیں آتا مگر اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ کا وجود ہم نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک اعرابی نے کہا تھا، ان البار لتدل علی البعیر، کہ اگر کسی جگہ پر لید پڑی ہوئی ہو تو اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے۔ وَأَثَرَ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيرِ، اور پاؤں کے نشان سے چور کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے، جی کہ چور ادھر سے آیا تھا اور ادھر چلا گیا تھا۔ چور کو کسی نے نہیں دیکھا ہوتا، اس کے قدموں کے نشان سے چور کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اگر لید کے ذریعے سے اونٹ کو پہچان سکتے ہیں، پاؤں کے نشان کے ذریعے سے چور کو پہچان سکتے ہیں، تو یہ جو اتنی بڑی کائنات پھیلی ہوئی ہے، کیا یہ لطیف الخبیر کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی۔ جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو جو رات کو دن بناتا ہے اور دن کو رات بناتا ہے، ہم اسی ذات کو خدا مانتے ہیں۔ ایک دہریہ تھا، وہ ہر وقت اعتراض کی باتیں سوچتا رہتا تھا۔ جا رہا تھا تو اس نے تربوز کی بیل دیکھی، وہ پتلی سی بیل اور اتنے بڑے بڑے تربوز اس پر لگے ہوئے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ چھوٹی سی بیل ہے اور اتنے موٹے موٹے تربوز لگے ہوئے ہیں۔ پھر آگے گیا تو ایک آم کا درخت تھا، تھکا ہوا تھا، اس کے نیچے جا کے لیٹ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اتنا بڑا درخت ہے اور چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں، کوئی انور لٹول ٹائپ آم ہوں گے نا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اوپر سے ایک پرندے نے نا ایک آم کو توڑا اور وہ آم آیا اور اس کی کن پٹی کے اوپر آ کے لگا۔ اب جب کان کے اوپر لگا اور درد ہوئی تو کہنے لگا، یا اللہ تو نے ہی کائنات کو پیدا کیا، اگر یہ آم اس تربوز کے برابر بڑا ہوتا تو میرا تو بھیجا ہی نکل جاتا۔ اب اس نے خدا کو مان لیا کہ اللہ تیرا جو کام ہے وہ حکمت بھرا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ یہ دونوں نقطے یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو ایک طرف رکھ دیں، بس ہم مانتے ہیں کہ کائنات کا خدا ہے اور اس نے ہمیں پیدا کر دیا۔ وہاڑی کے علاقے میں ایک دفعہ جانا ہوا تو ایک وکیل سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ وہ کوئی بہت ہی بطونی قسم کا بندہ تھا اور پکا دہریہ تھا۔ والد اس کو لے کے آئے، پیر صاحب اس کے لیے دعا کر دیں، یہ تھوڑا سا دہریہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا نہیں ہوا، پورا دہریہ ہوا ہے۔ پھر میں نے وکیل صاحب سے بات کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وکیل صاحب کہنے لگے، پیر صاحب میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، میں آنکھ سے دیکھتا ہوں تو پھر مانتا ہوں ورنہ میں نہیں مانتا۔
میں نے کہا تم نے امریکہ کو دیکھا ہے؟ کہتے دیکھا تو نہیں۔ میں نے کہا کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگا میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، خبروں میں دیکھا ہے، اخباروں میں دیکھا ہے، لوگوں نے آ کے بتایا ہے، اس لیے میں مانتا ہوں کہ امریکہ موجود ہے، اگرچہ خود نہیں دیکھا۔ اب اتنی بات کر کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھی جو ہے نا ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو کھانا کھا رہے تھے، میں اپنا کھانا کھاتا رہا، خاموش رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا وکیل صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے یہ۔ میں نے کہا آپ کے والد کا نام؟ کہتا ہے یہ۔ میں نے کہا ابھی آپ نے مجھے کہا کہ میں بن دیکھے کوئی نہیں مانتا، تو یہ بتاؤ کہ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ آپ کا باپ ہے؟ اب چپ ہو گیا۔ کہتے جی میری امی نے بتایا تھا۔ میں نے کہا دیکھو اگر تم امی کی بات پہ یقین کرتے ہوئے اس کو مان رہے ہو تو تمہاری امی تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہوئے یقین کرتے ہیں کہ اللہ موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرما دیا اور ہم نے مان لیا اللہ موجود ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ اب اس کے باپ شروع ہو گیا، الو کا پٹھا فلاں فلاں، پھر کہنے لگے آج کے بعد کوئی تجھ سے پوچھے تیرے باپ کا نام ہے تو لکھی مینو کوئی پتہ نہیں۔ اب بڑی شرمندگی ہوئی اس کو، اور بعد میں پھر اس کی جو دریدہ دہنی تھی اس کا اللہ نے اس کو عذاب بھی دیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اس وکیل کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری لگائی، اس کو الٹی آتی تھی اور منہ کے راستے سے پخانہ نکلتا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا کہ جی یہ بیماری یہ ہوتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے اس کو کہا تو میری شان میں گستاخیاں کرتا تھا، میں تجھے وہ ذلت دوں گا کہ لوگ تجھ سے نفرت کیا کریں گے، چنانچہ اس بیماری میں مبتلا ہو کے وہ مرا۔ تو باتیں دو ہیں، ایک ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں اور دوسرا اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے وجود پہ 100 دلیلیں قائم کی، ایک کتاب لکھی وجود باری تعالیٰ، اور اس میں 100 دلائل دیے۔ اب شیطان بڑا گرو گھنٹال ہے، جب موت کا وقت آیا تو ان کے پاس آ گیا اور شیطان کہنے لگا کہ امام راضی اللہ تو موجود نہیں ہے، ان کا دلیلیں ہیں۔ وہ ایک دلیل دیتے گئے، شیطان توڑتا گیا، وہ دوسری دلیل شیطان توڑتا گیا، تیسری دلیل، 100 کی 100 دلیلیں انہوں نے دیں اور شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑ دی۔ اب امام راضی پریشان ہو گئے۔ اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے ایمان کو بچانا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کو کشف میں اپنے شیخ کی شکل نظر آئی، اور ان کے شیخ ان کو ناراض ہو کے کہہ رہے تھے کہ راضی تو اس کو کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ چنانچہ جب اس نے شیطان کو یہ بات کہی تو اس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں تھا۔ تو بس آپ بھی یہی کہیں، جب بھی کسی ذریعے سے بات ہو کہ بھئی اس کے لیے دلیل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم بے دلیل مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا۔ اب اس سے اگلی بات کہ اللہ ایک ہے۔ عقل کہتی ہے اگر دو خدا ہوتے تو جیسے دو افسروں کے درمیان مسئلے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، تو پھر کائنات میں بھی ایسے ہوتا۔ ایک خدا کہتا ہے مشرق سے سورج کو نکالتے ہیں، دوسرا کہتا ہے مغرب سے نکالتے ہیں، تو کائنات کا نظام تو تباہ ہو جاتا۔ تو اللہ ہے اور ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید باری تعالیٰ۔ اس کو پکا رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ توحید اگر بندے کی سلامت رہی تو قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس بندے کے اندر ایمان ہو اور توحید میں اس کی وفات ہوئی ہو، اگر 40 بندے اس کا جنازہ پڑھ دیں اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو توحید ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، اس کے اوپر پکے رہیں۔ آج کل دجالی دور ہے، ایمان خطرے میں ہے، اور ایمان اسی طرح خطرے میں پڑتا ہے کہ بندہ شک میں پڑ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ یہ تردد میں نہ پڑیں ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، نہیں بھائی ہے، بس ایک ہی بات ہے، دوسری کوئی بات ہے ہی نہیں۔
ہم اللہ کو مانتے ہیں اور بلا دلیل مانتے ہیں، مگر ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ مکھی ایک سپر کمپیوٹر کو نہیں سمجھ سکتی، ہم خدا کو کیا سمجھیں گے؟ سنار کے ترازو پہ کو ہمالیہ کو تول سکتے ہیں؟ بتائیں بھئی، سنار کا ترازو تو تولے میں تولتا ہے، اور کو ہمالیہ پہاڑ کو تو لاکھوں ٹنوں کا وزنی پہاڑ ہے۔ تو جس طرح سنار کے ترازو میں کو ہمالیہ پہاڑ کو نہیں توڑ سکتے، ہمارا دماغ بھی سنار کے ترازو کی مانند ہے۔ ہم اس دماغ میں اللہ کو نہیں سما سکتے، اللہ اس سے بلند ہے، بالا ہے۔ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا یا جانا گیا، سب اللہ کا غیر ہے، اللہ اس سے بلند و بالا ہے۔ تو اللہ موجود ہے، پہلی بات، اور دوسرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں دوسرا۔ ہم جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے، سجدے کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے، ہم معبود مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اگر اس کے 90 سال کے بھی گناہ ہوں تو اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اور سارے انبیاء میں یہ کلمہ ایک رہا، لا الہ الا اللہ، آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ ساری انسانیت کے اندر ایک ہی پیغام رہا، توحید کا پیغام۔ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ شاعر نے کہا، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ تو نے ہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، یہ زمین آسمان یہ تیرا ہے جہاں، اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ بحر عصیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی ستار ہے، تو ہی غفار ہے، اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں بھی ایک دہریہ تھا، اس نے امام صاحب کو چیلنج کر دیا کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ امام صاحب نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا۔ اس نے کہا کہ جی بتاؤ کائنات کو کس نے بنایا؟ امام صاحب نے فرمایا اللہ نے بنایا۔ اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے کہا تم گنتی جانتے ہو؟ کہ جی جانتا ہوں۔ کہنے لگے گنو، کہتے 1 2 3 4۔ امام صاحب نے کہا 4 سے پہلے؟ کہتے 3، 3 سے پہلے 2، 2 سے پہلے 1، 1 سے پہلے؟ کہتے جی گنتی شروع یہیں سے ہوتی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فلاں زمین آسمان تھے، اس سے پہلے یہ بنا، اس سے پہلے یہ بنا، اور اس سے پہلے اللہ تھا، اور اللہ ہی نے سارا کچھ بنایا۔ کہ ہماری گنتی اللہ سے شروع ہوتی ہے، ہم آگے بتا سکتے ہیں، اس سے پہلے کے بارے میں کچھ نہیں بنا سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ تو کوئی اتنی دلیل نہیں ہے، بس میں آپ سے پکی جو ہے نا مناظرہ کر کے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے چلو 1 ہفتے کے بعد پھر مناظرہ کریں گے۔ اور امام صاحب نے جگہ ایسی طے کی
جو ذرا دور کی جگہ تھی. لوگوں میں بڑا مشہور ہو گیا کہ جی اتنے بڑے عالم کا مناظرہ ہے دہریے کے ساتھ. چنانچہ لوگ خوب جوق در جوق اس میں آئے. ایک انسانوں کا دریا تھا جو جمع ہو گیا تھا. اب دہریہ وقت پہ آ گیا، امام صاحب وقت پہ نہیں آئے، تو دہری نے اسٹیج پہ چڑھ پہ بولنا شروع کر دیا. دیکھا مجھ سے ڈر گئے، ہار مان گئے، یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر ہمت نہیں ہے، علم نہیں ہے. مان لو لوگوں کہ میں دہریہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اللہ موجود نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اب مسلمان بڑے حیران کہ امام صاحب یوں لیٹ تو نہیں ہوتے تھے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، لیٹ کیوں ہو گئے؟ اللہ کی شان کے کافی دیر کے بعد امام حنیفہ بھی آ گئے. اب جیسے آئے تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، آپ اعلان کریں کہ آپ مجھ سے جو ہے نا شکست کھا گئے، ہار گئے، اس لیے آپ وقت پہ نہیں آئے. امام صاحب نے کہا کہ بھائی ذرا بات تو سن لو میری. اس نے کہا جی سنائیں. فرمایا کہ میں اپنے گھر سے صحیح وقت پہ چل پڑا تھا، میں پہنچ جاتا، راستے میں ایک دریا تھا اور اس دریا میں کشتی نہیں تھی اور مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، تو میں بیٹھ گیا کہ کشتی آئے گی تو میں دریا پار کر کے آ جاؤں گا. مگر میں نے تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب بات دیکھی، ایک درخت تھا وہ خود بخود کٹ گیا، پھر اس درخت کے خود بخود بالے بن گئے، پھر وہ جڑ گئے اور کشتی بن گئی. وہ کشتی جب درمیان میں آئی دریا میں تو اس کشتی پہ بیٹھ کے میں نے دریا پار کیا اور میں اب پہنچ گیا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی. اس نے کہا دیکھو جی پہلے تو ان کے پاس علم نہیں تھا، اب پتہ چلتا ہے ان کا دماغ بھی خراب ہو گیا ہے. بھئی وہ کیسے دماغ؟ کہتا ہے جی ایک درخت خود بخود کشتی کیسے بن سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا اچھا بچے، اگر ایک درخت خود بخود کشتی نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی جو کائنات ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ اب وہ اپنی دلیل میں خود ہی پھنس گیا. اس کو ماننا پڑا کہ واقعی اللہ ہی نے کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ ہی کو مانیں، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے پیغام بھجوایا کہ تم ہمارے خلاف تحریک لے کے کھڑے ہو گئے ہو، ہم تمہیں مار دیں گے، پھانسی لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے. تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے اس پر شعر لکھے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے. پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے. یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی مہکش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے. اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. تو انسان بس اللہ ہی کو مانے، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت مانے. یہ توحید ہمارا زندگی کا سرمایہ ہے اور ہمیں اس کو بچا کے لے کے جانا ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، ان کی بیٹی بیمار ہو گئی. ماں نے پوچھا بیٹی، حکیموں نے تو جواب دے دیا اب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا امی اتنا عرصہ ہوا ابو کو دیکھے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ اپنے والد کو دیکھ لوں. ماں نے کہا بیٹا خط لکھو. تو بیٹی نے خط لکھا، ابا حضور ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور میں اپنی موت کے انتظار میں ہوں، مگر میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ میں آپ کے دیدار سے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لوں، آپ کوئی طریقہ اختیار کریں اور مجھے اپنی زیارت کروائیں. تو مولانا محمد علی رحمۃ اللہ نے اسی خط کے پشت کے اوپر اس کا جواب لکھوایا، میں تو مجبور سہی
اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہوتی ہے توحید کے انسان اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو گم کر دے اور ایک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں شرک کی نفی فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو شرک سے بچنے کا پیغام ہے یہ ساری امتوں کو ملا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام ہم نے پہلی امتوں کو بھی دیا اور آپ کو بھی دے رہے ہیں، اگر آپ شرک کریں گے ہم آپ کے سارے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ طلب کرنے والا بھی ضعیف اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بودا اور ضعیف۔ تم سے کوئی مکھی چیز لے کے چلی جائے تو مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے، تم اتنے کمزور ہو اور خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو کسی کو۔ پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس کو پڑھ کے توحید کا مضمون کھلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء وقدرہ فقدرہ تقدیرا۔ اور سورۃ اسراء کی ایک آیت میں تو بہت عجیب مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ تو یہ توحید کے مضمون پورے قرآن مجید میں اس طرح چلتے رہے اور اخیر پہ آ کے اس کا جو نچوڑ تھا، یہ لب لباب تھا، وہ سورہ اخلاص کے اندر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب سورہ اخلاص کی تفسیر سمجھنے کے لیے میں چند الفاظ آج آپ کو جو ہے نا وہ پیش کر دیتا ہوں، مضمون ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سورہ اخلاص کا مضمون پورا ہر وقت ذہن میں رہے گا۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ احد کہتے ہیں وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے آپ کو احد کہا، ایسا ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ سورہ کہف کے آخر پہ بھی اللہ نے یہی پیغام دیا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اللہ کی عبادت میں کسی ایک کو شریک نہ بنائے۔ تو اللہ احد ہے۔ احد کا کیا مطلب؟
وہ ایک جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. یہ احد کا لفظ بڑا خاص ہے. پھر آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے. نرادھار کا کیا مطلب؟ کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ دو آیتیں ہوئی. سمجھنے کے لیے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی آیت میں توحید وجودی ہے. یہ توحید وجودی صوفیاء والی نہیں ہے، بلکہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اپنے سمجھنے کے لیے. قل هو اللہ احد، یہ وجود کے بارے میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ توحید وجودی ہوئی. پھر اللہ الصمد، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ توحید شہودی ہوئی. صوفیاء والی توحید شہودی نہیں، سمجھنے کے لیے ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. تو قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد توحید وجودی، توحید شہودی. اور تیسرا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کو کسی نے جنا. یہ توحید ذات ہے. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، چونکہ مشرک جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بی بی مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا. اس کو توحید ذات کہتے ہیں. ایک ہی ہے اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد توحید وجودی، توحید شہودی. اور تیسری جو ہے وہ ہے توحید ذات. اور چوتھا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے، ہمسر بھی نہیں ہے. صفات میں اس کی کوئی اس جیسی صفات رکھنے والا ہے ہی نہیں. یہ توحید صفات ہوئی. تو چار لفظ یاد رکھیں، پوری سورہ اخلاص کا مضمون آپ کو ہر وقت ذہن میں رہے گا. قل هو اللہ احد توحید وجودی، اللہ الصمد توحید شہودی، لم یلد ولم یولد توحید ذات، ولم یکن لہ کفوا احد توحید صفات. تو چار طرح کی توحید اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے بیان کر کے توحید کو ایک جگہ پر جمع فرما دیا. اس لیے سورہ اخلاص اتنی عظیم صورت ہے. ایک صحابی ہر نماز میں یہی پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ جی وہ ہر نماز میں یہی صورت پڑھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ اے اللہ کے بھی مجھے یہ مضمون بڑا پسند آتا ہے، میں ہر نماز میں یہ پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ اخلاص کی اس محبت کی وجہ سے اللہ نے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی. ہم بھی نمازوں میں پڑھتے ہیں یہی صورت، تو اگر مضمون ذہن میں رہے گا تو ہمارے لیے پھر نماز میں دھیان قائم رکھنا آسان ہو جائے گا. یہ توحید اتنی اہم ہے کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے نافرمان گزرے، جیسا کہ شیطان، فرعون، حامان، یہ بڑے بڑے نافرمان تھے، نمرود. لیکن اگر یہ سارے نافرمان بھی کلمہ پڑھ لیتے اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. اور ایک مکتوب میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. بہت عجیب بات کہی ہے. اگر ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرتے رہا کرے، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے، جب بھی فارغ ہوں، بجائے موسیقی سننے کے یا ادھر ادھر مصروف رہنے کے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائے۔ یہ لا الہ الا اللہ دل میں رہا تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے بخشش ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ زندہ رکھے، پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید کے اوپر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن توحید کا سرمایہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب دور قریب سے آئے ہیں بیعت ہونے کے لیے، تو یہ توبہ کے کلمات عاجز پڑھا دے گا، سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھ لیجیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھے، آدھا پارہ پڑھے، ایک پاؤ پڑھے، مگر پڑھے ضرور۔ جو زیادہ نہیں پڑھ سکتے وہ سورہ یاسین ہی پڑھنے کی عادت بنا لیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ہو جائے۔ چوتھا عمل ہے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، ہتھ کار ول دل یار ول، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعائیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی چھوٹی، وہ یاد رکھیں۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے کے بعد کی دعا، یہ دعائیں اگر یاد کر لیں اور ان کو اپنے اپنے وقت پہ پڑھنا شروع کر دیں تو وقوف قلبی بہت آسانی کے ساتھ رہے گا۔ اور آخری چیز ہے مراقبہ۔ مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند دن مراقبہ کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود اس کو محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے اور سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔